السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار انتہائی محترم، مقدس اور اونچے مقام و مرتبے والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ ہی کو خلیفہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ خصوصیات سے نوازا تھا، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ جتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی، مذہبی اور دینی اعتبار سے بھی اور ایک اخلاقی اعتبار سے بھی، اسی طرح ذہانت اور فطانت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کے اگر ذہین ترین لوگوں کی ایک لسٹ بنائی جائے تو اس میں حضرت عمر فاروق کا نام ضرور آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ابتدائی زندگی سے ہی نہایت بے باک، بہادر، شجاع اور ہمت و حوصلے والے شخص تھے۔ ان کی بہادری زمانے جاہلیت میں بھی مشہور تھی، اسی طرح ان کی عقل، ان کی فراست، ان کی ذہانت، اس کو بھی زمانے جاہلیت میں لوگ مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو سفارت جیسے عہدے پر فائز کیا ہوا تھا، یعنی وہ اپنے زمانے میں اپنے قبیلے کے ایمبیسڈر تھے، اور جب کبھی مختلف قبیلوں میں کوئی نوک جھونک ہوتی تھی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کو حل کرانے کے لیے اور اس کے سلسلے میں جو ہے فیصلہ کرانے کے لیے آپ ہی کا انتخاب ہوتا تھا، آپ ہی سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں جو بہت تھوڑے سے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جن کی تعداد بعض روایت میں 17 آئی ہے کہ صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ان کا کیا مقام تھا اور ان کی کیا سوچ تھی، کیا سمجھ تھی۔ پھر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خوبیاں دی ہوئی تھیں جو اور کسی کو حاصل نہیں تھیں۔ مثال کے طور پہ جب اس زمانے میں تمام لوگ شراب پیا کرتے تھے اور شراب پینے کا ایک عام ماحول اور رواج تھا، اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ جب اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا تو سب سے پہلے حضرت عمر ہی سوچتے تھے کہ بھئی ابھی تک اسلام میں شراب کی حرمت نازل کیوں نہیں ہوئی ہے، ابھی تک شراب کے سلسلے میں کوئی حکم نازل کیوں نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اسلام کا جو مزاج ہے اس مزاج سے شراب میل نہیں کھاتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام میں شراب جائز ہو۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل فرمائی، تو یہ ان کی ذہانت کا انداز تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہت سی خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، ان میں ایک تو یہی ہے کہ وہ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ اسی طرح وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان 10 خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اسی طرح وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ تھیں، انہیں یہ بھی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع سے ہی تجارت سے جوڑ رکھا تھا، وہ تجارت سے وابستہ تھے، اس کے نتیجے میں مختلف شہروں کے علاقوں کے سفر وہ کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں نے ان کو خاص مہارت پیدا کرتی تھی دنیاوی امور کے اندر، تو دنیاوی امور میں بہت گہری نظر رکھتے تھے، بہت ان کو تجربہ حاصل تھا، اس کی وجہ سے وہ معاملات کو بہت گہرائی سے سمجھ جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں وہ فرمایا کرتے تھے، یا ان کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ لا یخدعوا ولا یخدعوا، کہ حضرت عمر خود دوسروں کو دھوکہ بھی نہیں دیتے تھے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ دوسروں سے دھوکہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ یہ ان کی معاملہ کی فراست اور اس کو گہرائی سے سمجھنے کی بات تھی کہ دوسرا اگر کوئی ان کو دھوکہ دینا چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے دے۔ حضرت عمر جس بات کو درست سمجھتے تھے اس کے لیے پوری جی جان لگا دیا کرتے تھے، یعنی وہ بالکل اس طرح کے لوگوں میں سے نہیں تھے جو کسی چیز کو لے کر بہت ہلکے ہوتے ہیں، ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے اور ان کے اندر کوئی جوش و جذبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ جس بات کو درست سمجھتے تھے تو پھر پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس کے لیے اپنی جان، اپنا وقت، اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ اسلام کو غلط سمجھتے تھے اور اپنے آبائی مذہب کو درست سمجھتے تھے تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اتنے پیش رہتے تھے کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور جب مکے کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ کسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا جائے تو اس سے بھی پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے خود پیشکش کر دی کہ میں
حضور پاک کو قتل کر کے معاملہ ہی ختم کر دینا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ تلوار لے کر نکلے تھے، مشہور واقعہ ہے حضور پاک کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھ رکھی تھی. تو خیر وہ راستے میں جا رہے تھے تو ان کو ایک صاحب ملے. انہوں نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے لو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں. وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ بہن مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں. خیر پھر قرآن انہوں نے سن لیا تھا تو اس کو کہا کہ مجھے دکھاؤ. وہ قرآن انہوں نے پڑھا، عربی جانتے تھے، ظاہر سی بات عرب کے رہنے والے تھے اور کلام کی گہرائی کو سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ کلام میں زور کیا ہے، وہ اس سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے. جیسے انہوں نے قرآن پڑھا، سورہ طٰہٰ کی کچھ شروع کی آیتیں، تو ان آیتوں نے ان کے دل پر اثر کیا، بہت متاثر ہوئے اور فوراً حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے لیے اسپیشلی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے. حضور پاک نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یا تو ابو جہل کو مسلمان کر کے اسلام کو قوت عطا فرما، یا عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو قوت عطا فرما. تو اللہ کا کرنا ہوا کہ یہ دعا حضرت عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہوئی اور انہیں اسلام کی شہادت نصیب ہوئی. اس کے بعد پھر انہوں نے جو اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں اور جو اسلام کے لیے انہوں نے اپنے کارنامے پیش کیے ہیں، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہے. تو جس طرح وہ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے خلاف سخت تھے، ویسے جب وہ مسلمان ہو گئے تو کفر کے خلاف سخت ہو گئے. پھر ان کو کفر کا غلبہ، کفر کا عروج برداشت نہیں ہوتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ اسلام سربلندی کے ساتھ رہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے وہ مسلمان ہوئے تو حالانکہ اس وقت تک مسلمانوں کے لیے کعبے میں جا کر نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا، آسان نہیں تھا، لیکن وہ مسلمان ہوئے تو فوراً وہ حضور پاک علیہ السلام کو ساتھ لے کر اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں پہنچے اور سب کے سامنے وہاں نماز پڑھی. اور پھر جب وہ ہجرت کے سفر پہ گئے ہیں تو عام طور پر لوگوں نے ہجرت جو ہے وہ چھپ چھپا کر کی ہے، کیونکہ مکے کے لوگ بہت پریشان کر رہے تھے. لیکن حضرت عمر ابن خطاب اتنے بہادر تھے، اتنے جری تھے کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار ہاتھ میں لی، خانہ کعبہ میں پہنچے. مکے کے مشرکین سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان میں اعلان کیا کہ دیکھو میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، میں ہجرت کے سفر پہ نکل رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے مجھے روکنے کی تو مکے کے باہر چلے آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے اور روک کے دکھائے. لیکن ان کی بات میں اتنی ہیبت تھی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام یہ بات مانتے تھے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو قوت نصیب ہوئی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ کان اسلام فتحً، کہ حضرت عمر کا اسلام لانا یہ ہماری فتح تھی، ہماری جیت تھی. ان کا ہجرت کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہماری نصرت تھی. اور وکانت خلافت و رحمتً، اور ان کا خلیفہ بننا یہ مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے لیے رحمت تھا. تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی اتنی ساری خصوصیات ہیں. حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تقریباً وہ ہر جنگ میں شریک رہے ہیں اور انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے جب بظاہر دب کر صلح کی تو حضرت عمر کو یہ صلح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کا مزاج تھا، وہ دبنے والے آدمی نہیں تھے، وہ بہت ہی عجیب قسم کی شخصیت کے مالک تھے. تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب اسلام حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے، تو پھر ہم مکے کے مشرکین سے دب کر صلح کیوں کریں؟ حالانکہ اب تو ہمارے پاس طاقت بھی ہے اور ہم جواب بھی دے سکتے ہیں، مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی میری رائے ہے اور یہی میرا فیصلہ ہے. تو وہ اگرچہ انہوں نے فیصلہ مان تو لیا لیکن اندر سے ان کو ابھی بھی اطمینان نہیں ہو رہا تھا. لیکن بعد میں جا کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کی جو رائے تھی وہ واقعتاً درست تھی. اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور اس وقت جو انہوں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی حضور پاک علیہ السلام سے اور لہجہ تھوڑا تیز ہو گیا تھا تو اس پر انہیں بڑا افسوس ہوتا تھا اور وہ پوری زندگی اس اپنی معمولی سی غلطی کی تلافی کے لیے صدقہ اور خیرات دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس جرأت بیجا کو جو ہے معاف فرمائے. تو یہ ان کا مزاج تھا. اسی لیے ایک موقع پر ایک صاحب نے حضور پاک علیہ السلام سے کوئی فیصلہ کروایا، وہ منافق تھا، ساتھ میں یہودی کے ساتھ کوئی کیس چل رہا تھا، معاملہ چل رہا تھا. دونوں حضور پاک کے پاس گئے، حضور پاک نے فیصلہ کر دیا اور چونکہ یہودی کا حق تھا تو آپ نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لوگ دوبارہ پہنچے فیصلہ کرانے کے لیے، چونکہ اس منافق کو اطمینان نہیں ہوا فیصلے پر، تو اس یہودی نے بتا دیا کہ ہم تو آپ کے نبی سے فیصلہ کرا چکے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، اس کی جرت ایک مرتبہ جب نبی فیصلہ کر چکے ہیں تو اس کو تسلیم نہیں کر رہا، میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آ رہا ہے، رکو میں ابھی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں. گھر کے اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس شخص کا کام تمام کر دیا. اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ واقعہ کمزور ہے لیکن اگر یہ واقعہ درست ہے تو حضرت عمر کا جو مزاج تھا اس کا اس سے اندازہ ہوتا کہ وہ حق کے خلاف اور حضور پاک کے فیصلے کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ ان کی جرأت اور بہادری کی باتیں تھیں. پھر جب حضور پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو اگرچہ ایک طرف ان کی بہادری اور شجاعت اور بے باکی کا یہ عالم تھا لیکن
حضور پاک سے ان کو اتنی محبت تھی, اتنی شیفتگی اور عقیدت تھی کہ حضور پاک کی وفات کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا. وہ حضور پاک کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ ان کو یہ لگ نہیں رہا تھا کہ حضور پاک کبھی ہم کو چھوڑ کر بھی جائیں گے. تو وہ آپے سے باہر ہو گئے, بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئے, اور تلوار لے کر مسجد میں پہنچ گئے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ وفات پا گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. لیکن بعد میں حضرت صدیق اکبر نے لوگوں کو سمجھایا, تو عمر کو بھی سمجھایا, تو ان کو بات سمجھ میں آئی اور ایسا لگا جیسے کہ وہ اب ہوش میں آئے ہیں. تو یہ ان کی حضور پاک علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کی بات بھی تھی. پھر حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا, تقریباً 2.5 سال وہ خلیفہ بنے رہے. اس کے بعد پھر حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 سال کے آس پاس جو ہے حکومت کی ہے. ان کی حکومت کا جو دور ہے وہ مسلمانوں کے لیے رحمت تھا, پوری دنیا کے لیے رحمت تھا, اور انہی کے دور میں اسلام نے بہت زیادہ پھیلاؤ حاصل کیا. اسلام پوری دنیا میں تقریباً پھیلنے لگا. آدھی سے زیادہ دنیا پر وہ حکومت کرنے لگے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی, اور عراق کی, مصر کی, ایران کی, روم کی اور شام کی جو اکثر فتوحات ہوئی ہیں وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ہوئی ہے. تو ان کے دور میں فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہوا, اور جو اس وقت کی 2 سپر پاور تھیں, روم اور ایران, ان دونوں کا جو زور توڑا ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے توڑا ہے. انہی کے دور میں یہ زور توڑا گیا. ان کے زمانے کا جو سب سے اہم اور خاص واقعہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں یہ بات لکھی تھی, ان کے مقدر میں یہ بات تھی کہ انہی کے زمانے میں فلسطین بھی فتح ہوا, بیت المقدس بھی فتح ہوا, اور انہی کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ فلسطین, وہ سرزمین پاک, وہ مسجد اقصی جس پر عیسائیوں کا قبضہ چلا آ رہا تھا, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ فتح ہوئی. اور جب 16 سے وہ فتح ہوئی تھی, اس کی چابیاں لینے کا معاملہ طے ہوا, تو ان لوگوں نے کہا, عیسائیوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چابیاں مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ میں خود پیش کریں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام کا سفر کیا, فلسطین کا سفر کیا, اور سفر کا بھی طریقہ بڑا عجیب و غریب تھا. ایک ہی اونٹ تھا, اسی پر اپنے غلام کو انہوں نے سوار کیا, کبھی خود سوار ہوتے تھے, کبھی غلام سوار ہوتا تھا, باری انہوں نے لگا رکھی تھی. اور جب وہ شہر مقدس کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اتفاق یہ کہ اس وقت غلام کی سواری کی باری تھی اور عمر بن خطاب پیدل چل رہے تھے. یہ ان کا مقام, لیکن یہ ان کا انداز, اور اسی انداز نے ان کو جو ہے دنیا میں عمر فاروق جیسا لقب عطا فرمایا. یہی ان کا مزاج تھا, یہی ان کا انداز تھا, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ان کی ہیبت بیٹھتی تھی, اور جس کی وجہ سے لوگ ان کا نام سن کر کپکپایا کرتے تھے. ایک موقع پر, بلکہ اسی موقع پر جب وہ سفر شروع کر رہے تھے تو کپڑوں میں پیول لگے ہوئے تھے, تو بعض صحابہ نے رائے دی کہ آپ چونکہ فلسطین جا رہے ہیں اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے جا رہے ہیں, تو ذرا آپ کپڑے اچھے پہن لیجئے, چوغا توغا پہن لیجئے, تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی عزت کریں. تو بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہماری عزت اسلام کی وجہ سے, اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے. لباس کی, کپڑوں کی, سواری کی, گاڑی کی, دنیا کی وجہ سے ہم کو یہ عزت عطا نہیں فرمائی ہے. اور جب تک مسلمان اسلام سے عزت تلاشیں گے وہ معزز رہیں گے, اور جس دن وہ اسلام کو چھوڑ کر اور چیزوں کے ذریعے عزت طلب کرنا شروع کر دیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا. یہ ان کا انداز تھا اور یہ ان کی سوچ تھی. بہت ساری فتوحات ان کے زمانے میں ہوئی, بہت سارے شہر ان کے زمانے میں فتح ہوئے, بہت ساری مسجدیں ان کے زمانے میں بنائی گئیں, بہت سارے کارنامے ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انجام دیے. ان کا جو حکومت کرنے کا انداز تھا اس کی مثال نہیں ملتی ہے. وہ اس بات کی پوری کوشش کرتے تھے کہ رعایا پر کسی پر بھی ظلم نہ ہونے پائے, کوئی بھوکا نہ رہ جائے. راتوں میں گشت لگایا کرتے تھے. اس طرح کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ وہ گشت لگا رہے تھے, دیکھا کہ کوئی بوڑھی اپنے بچوں کے ساتھ رو رہی ہے, بچے اس کے بلک بلک کر رو رہے ہیں اور بوڑھی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. وہ خود پہنچتے ہیں اور اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے آتے ہیں. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. وہ گشت لگایا کرتے تھے اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے, اور خود پیول لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. وہ بیت المال کا پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے, خود بالکل ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے. ایک موقع پر مسجد میں وہ خطبہ دینے کے لیے آئے تو اتفاق ہی کہ 2 چادریں پہن کر آئے. حالانکہ بیت المال سے جو چادریں تقسیم کی گئی تھی وہ ایک ایک چادر ایک آدمی کے حصے میں آئی تھی. وہ خطبہ دینے لگے تو ایک شخص کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ عمر, اے امیر المومنین, پہلے ایک سوال کا جواب دیجئے, اس کے بعد ہم آپ کا خطبہ سنیں گے. آپ نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے جو چادریں تقسیم فرمائی ہے سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے, تو آپ کے حصے میں 2 چادریں کہاں سے آ گئیں؟ آپ نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا, حضرت عبداللہ کو, بیٹے ذرا کھڑے ہو کر ان کو جواب دو. تو حضرت عبداللہ نے بتایا کہ یہ جو 2 چادر میرے ابا کے بدن پر ہے, ان میں ایک چادر میرے ابا کی ہے اور ایک چادر میری ہے. میں نے اپنی چادر ان کو دے دی ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے پہننے کے لیے ایک ہی چادر تھی, وہ جو ان کے حصے میں آئی تھی. یہ ان کا انداز تھا. کوئی بھی ان کو ٹوک سکتا تھا.
وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک میں شریعت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق حکومت کروں، خلافت کروں، تب تک تم میری اطاعت کرنا، اور اگر میرے اندر کوئی بات تم ایسی دیکھو کہ میں شریعت کے خلاف کر رہا ہوں اور میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف چل رہا ہوں تو پھر میری اطاعت مت کرنا، بلکہ مجھے درست کر دینا، مجھے ٹھیک کر دینا، مجھے ٹوک دینا۔ اور وہ اس کو برداشت کرتے تھے۔ آج کے حاکم ایسے ہیں کہ وہ کوئی بات ان کے خلاف کہی جائے اور ان کو ٹوکا جائے، روکا جائے تو اس کو برداشت کر لیں گے۔ ظاہر بات ہے اب تو جو بادشاہ بن جاتا ہے، چھوٹا نیتا بن جاتا ہے، وہ اپنے سے معمولی انسان کی بات کہاں سنے گا؟ لیکن یہ عمر ابن خطاب تھے جنہوں نے لوگوں کو حکومت کرنے کا اور خلافت کرنے کا انداز سمجھایا اور سکھایا کہ کیسا حاکم کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بڑی تفصیلات ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حکومت کے نظام کے سلسلے میں، ادھر ہم زیادہ نہیں جاتے ہیں، دو چار باتیں اور عرض کر کے ہم اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ان کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یعنی عمر کے اندر وہ خصوصیات تھی، وہ صلاحیت تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی اور کو نبی بناتا تو عمر کو بنا سکتا تھا۔ یہ آپ نے بات فرمائی، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسی صلاحیت ان کے اندر تھی اور کیسی خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عمر تمہارا مقام تو یہ کہ تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ایسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ واشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت جو ہے وہ حضرت عمر ہیں۔ وہ دین کے معاملے میں کوئی نرمی برداشت نہیں کرتے تھے، وہ دین کے معاملے میں کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی ان کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ عمر تو محدث ہیں، یعنی گویا کہ ان کو الہام ہوتا ہے، یہ اپنے الہام کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جو ذہانت تھی اور ان کی جو عقل دور رس تھی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے موقعوں پر ایسا ہوا، ان کی رائے تھی کہ ایسا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق وحی نازل فرمائی، یعنی گویا کہ وحی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے ہو گئی۔ اور ایسے تقریباً 19 یا 21 موقع ہیں جو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہے اور ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شراب کی حرمت کی ان کی رائے تھی، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ پردے کے سلسلے میں ان کی رائے تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ ایسی جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں ان کی رائے تھی کہ قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مصلحتوں کی بنیاد پر ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوئیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بہتر تو یہی تھا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا۔ تو اس طرح کے بہت سے مواقع تھے جن مواقع میں انہوں نے پہلے سے ایک اندازہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید نازل فرما دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت سارے مقام، بہت ساری فضیلتیں حاصل ہوئیں، ان میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کو اپنی وفات کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے روضے میں برابر میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا اور قیامت تک وہ آپ کے قریبی رہیں گے، اور قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی آپ کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی غلام تھا، ابو لولو مجوسی، جس کا نام فیروز تھا اصل، اس نے آپ کو شہید کیا، آپ پر حملہ کیا تھا نماز کے دوران اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کے بارے میں یہ فرمایا جاتا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک طریقے سے دروازہ ہیں جو فتنوں کو روکے ہوئے ہیں، جب آپ شہید کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ جب تک حضرت عمر کا دور رہا اس وقت تک فتنوں نے سر نہیں اٹھایا، لیکن جیسے ہی آپ کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو ہمیں ان سے متاثر کرتی ہیں اور ان سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی شخصیت کو سمجھیں اور ان کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دو چار خوبیاں خاص طور سے ان کی ایسی ہیں جو بہت ہی اہم ہیں اور جن کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اتنا مقام ہونے کے باوجود، اتنی فضیلتیں حاصل ہونے کے باوجود اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا ڈرتے تھے، آخرت کی بہت فکر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ مجھے برابر سرابر چھوڑ دے، نہ مجھے نہ میری نیکیاں زیادہ ہوں نہ میرے گناہ زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ برابر سرابر چھوڑ دے، نہ مجھے کچھ ثواب ملے نہ مجھے کچھ عذاب ہو۔ ظاہر بات ہے جس نے اتنی قربانیاں دی ہو، جس نے اتنی ساری فضیلت حاصل کر رکھی ہو، اگر وہ بھی یہ سوچ رہا ہے تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ان کو ڈر تھا آخرت کا اور کتنی فکر تھی آخرت کی۔ کبھی کبھی وہ کہا کرتے تھے کوئی تنکا وغیرہ دیکھ کر کہ کاش عمر کوئی تنکا ہوتا جس کو حساب کتاب کا ڈر نہیں ہے، میں تو انسان ہوں تو مجھے بھی حساب کتاب دینا ہوگا، کتنا مشکل ہوگا حساب کتاب۔ تو اللہ کا ڈر، خوف خدا،
آخرت کی فکر، یہ وہ خوبی ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا وہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اے نبی، مجھے تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ تو حضرت پاک نے فرمایا کہ عمر ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اندازہ حضرت پاک کی وفات کے وقت جو ان کی حالت تھی اس سے ہو سکتا ہے کہ کیسی وہ بے لوث محبت کرتے تھے، کتنی عقیدت رکھتے تھے اور کتنا ٹوٹ ٹوٹ کر آپ کو چاہتے تھے۔ اس کی صحیح بات یہ کہ گہرائی کو ہم ناپ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ہی سادگی، انتہائی سادہ کھانا کھاتے تھے، سادہ کپڑے پہنتے تھے، پھٹے پرانے پیون لگے ہوئے کپڑے پہن لیا کرتے تھے اور اس سے کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کی حکومت تھی، اس وقت کے ایسے بادشاہ تھے کہ ان کا نام سن کر لوگ کانپا کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی، کھانا پینا انتہائی سادہ تھا، لباس انتہائی سادہ تھا۔ ایسے ہی اپنے دل میں کسی کے لیے وہ کینہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہر روز رات کو سوتے ہوئے کہا کرتے تھے کل الناس منی فی حل، کہ میں تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں، اگر میرا کسی نے کوئی حق مار رکھا ہے تو میں نے اس کو معاف کر رکھا ہے، میں قیامت کے دن کسی کا گریبان نہیں پکڑوں گا۔ تو یہ ان کی سوچ کا انداز تھا کہ وہ تمام لوگوں کو معاف رکھتے تھے، کہتے تھے کہ میں اپنا حق کسی سے وصول نہیں کروں گا، میرا جو بھی حق اگر کسی نے دبا رکھا مار رکھا ہے تو میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ بہت زیادہ متواضع تھے، چھوٹے بن کر رہتے تھے، ایسی زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات بہت کرتے تھے، اپنا مال بہت خرچ کرتے تھے۔ ایک موقع پر جنگ تبوک کے موقع پر اپنی کل جمع پونجی کا آدھا لا کر حضرت پاک کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ ایسے ہی زمین خیبر کے اندر ان کو ایک زمین ملی تھی، اس کو انہوں نے وقف کر دیا تھا، اور وقف کا سب سے پہلے جو سلسلہ شروع کیا وہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو بہت سارے موقعوں پر وہ اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرتے تھے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ مختلف ان کی خوبیاں تھیں، خصوصیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شایع نشان مقام نصیب فرمائے، ان جیسی خوبیاں، ان کا کوئی ایک حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔